السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں آپ تمام ساتھیوں کا خیر مقدم استقبال ہے۔ آج کا ہمارا سبق ہے حرکات۔ حرکات کسے کہتے ہیں، اس کی کیا پہچان ہے، اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے، اس کا کیا طریقہ ہے۔ تو انشاءاللہ تمام باتیں بہت ہی تفصیل کے ساتھ قاعدے کے اندر قاعدہ اسکرین پر لا کر آپ کو پڑھایا جائے گا، سکھایا جائے گا۔ آپ سے یہ گزارش ہے کہ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے، آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے، تو سب سے پہلے آپ توجہ کے ساتھ میں سبق کو سنیں اور ویڈیو کو آگے شیئر کریں، جس سے وہ ساتھی جو پڑھنا نہیں جانتے ان کے لیے ویڈیو بہت ہی اچھی ثابت ہو۔ اور آپ سے دلی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے فیس بک پیج کو، انسٹاگرام پیج کو فالو کریں، جس سے کہ ہر سبق کا ویڈیو آپ تک پہنچے اور آپ کو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے۔ اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ چلیے اب ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 3، حرکات۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے۔ آج کا ہمارا سبق ہے حرکات کے بارے میں۔ ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور ان تینوں کو الگ الگ حرکت کہتے ہیں۔ حرکات اس کی جمع آتی ہے۔ زبر زیر پیش کو ہمیشہ جلدی پڑھیں گے، ان کو بالکل نہیں کھینچیں گے۔ اور الف جو ہوتا ہے ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جب الف خالی رہے گا وہ الف کہلائے گا۔ اس کے اوپر جب حرکت آ جائے گی زبر کی، زیر کی، پیش کی، دو زبر دو زیر دو پیش یا جزم، کھڑا زبر، کوئی بھی اس کے اوپر حرکت آ جائے گی تو وہ الف نہیں رہے گا، پھر وہ ہمیشہ حمزہ پڑھا جائے گا۔ اس لیے جو پہلی شکل ہے یہ الف کی شکل ہے، لیکن یہ حمزہ پڑھیں گے کیونکہ یہ اس کے اوپر حرکت آ رہی ہے۔ تو حرکات زبر زیر پیش کو کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے سبق ہے حرکات میں زبر کے بارے میں۔ تو زبر کو ہمیشہ جلدی پڑھیں گے، اور زبر ہمیشہ اوپر آتا ہے، اور زبر کی آواز ہمیشہ اوپر کو اٹھتی ہے، آواز اور منہ کھلے ہوئے رہتے ہیں۔ چلیے کیسے پڑھتے ہیں۔ حمزہ زبر آ، حمزہ جبر آ، با جبر با، ایسے نہیں پڑھیں گے، حروف کو تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے، حرکات کو جلدی پڑھیں گے۔ حمزہ زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، ثا زبر ثا، جیم زبر ج، حا زبر حا، خا زبر خا، دال زبر دا، ذال زبر ذا۔ ذال کی آواز نرم رہے گی، زبر کی آواز سخت رہے گی۔ پھر جب اس کے رامے کریں گے پھر بھی ذال کی آواز کو ادا کریں گے ایسے، ذال زبر ذا، را زبر را، زا زبر زا، جبر نہیں بولنا، زبر بولنا ہے ہمیشہ۔ سین زبر سا، شین زبر شا، صاد زبر صا، ضاد زبر ضا، طا زبر طا، دعا نہیں بولنا، طا زبر طا، ضا زبر ضا، عین زبر ع، غین زبر غ، فا زبر فا، قاف زبر ق، کاف زبر کا، لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا، واو زبر وا، ہا زبر ہا، حمزہ زبر ا، یہ مستقل حمزہ ہے، یہ الف ہوتا ہے لیکن جب اس کے اوپر حرکت آتی پھر اس کو حمزہ پڑھا جائے گا۔ یہ مستقل حمزہ ہوتا ہے، اس کو حمزہ ہی پڑھا جائے گا ہمیشہ۔ حمزہ زبر ا، یا زبر یا، یا زبر یا، ایسے ان کو ہجے کریں گے۔ رابع پڑھیں گے ا، ب، ت، ث،
نرم آواز کے ساتھ میں جلدی سے پڑھیں گے، کھینچیں گے بالکل نہیں. ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن و ه ا ي ي. مشق. یہ حروف تھے الگ الگ حرکت کے بارے میں. اب یہاں سے حروفوں کو ملا کر پھر زبر کی مشق کرائی جائے گی. تو یہاں پر زبر کیسے پڑھیں گے اس کو ہم نے دیکھنا ہے. ہچے کریں گے پہلے. دال زبر د، را زبر را در، سین زبر س درس، واو زبر و، دال زبر د ود. ہجے جب کرتے ہیں تو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ جب ہجے کریں گے ایک ایک حرف کو پڑھیں گے، اگلا حرف اس کے ساتھ پڑھیں گے، پھر دونوں کو ملائیں گے، پھر تیسرے حرف کو پڑھیں گے، پھر تینوں کو پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے. جیسے واو زبر و، دال زبر د، اب دونوں کو ملا کر پڑھیں گے ود، عین زبر ع ودع، عین زبر ع، با زبر ب عب، دال زبر د عبد، کاف زبر کا، سین زبر س کس، با زبر ب کسب، دال زبر د، خا زبر خ دخ، لام زبر ل دخل. ہجے کرتے ہوئے یا رامے پڑھتے ہوئے حروف کی ادائیگی مکمل طور پر کرنی ہے، حروف کو اچھے طریقے پر ادا کرنا ہے. دخل، با زبر ب، لام زبر ل بل، غین زبر غ بلغ، واو زبر و، جیم زبر ج وج، دال زبر د وجد، سین زبر س، جیم زبر ج سج، دال زبر د سجد. اب اس کے رما پڑھیں گے. درس، را موٹا کریں گے. درس، ودع، عبد، کسب، دخل، بلغ، وجد، سجد. تو زبر کو ہمیشہ ایسے پڑھا جائے گا. زبر کو جلدی پڑھیں گے، زبر کی آواز ہمیشہ اوپر کی طرف اٹھے گی اور زبر کی آواز میں ہمیشہ منہ کھلا ہوا رہے گا. امید ہے کہ آپ نے سبق کو اچھی طرح پڑھ لیا ہوگا. تو اس کو آپ کو سمجھ کر پڑھنا ہے اور اچھی طرح پر اس کی مشق کرنی ہے.